بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کے متعلق مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، یعنی قول سے۔ دوسری چیز فعل سے، یعنی مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق خود کیا عمل فرمایا ہے۔ تیسری چیز ہے تقریر سے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے، اس کے متعلق مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف کیا ہے۔ امامت صدیقی، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت دربار رسالت میں اتنی مقبول ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور تقریر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ قول سے اس طرح کہ ایام علالت کے اندر جب مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام علالت تھے، یعنی حضور بیمار تھے، تکلیف کی حالت میں تھے اور آخری ایام تھے، مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصلی پر نماز کون پڑھائے گا، امامت کے فرائض کون سر انجام دے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور ان صحابہ کرام کی جماعت کے اندر سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں، اور سیدنا مولا علی شیر خدا بھی موجود ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس جماعت کے اندر موجود ہیں جس کی امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا قول سے ثبوت۔ فعل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو عمر بن عوف کے ہاں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے اور مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، تو کہیں نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس وقت جتنے وہاں صحابہ کرام موجود تھے سب نے اتفاق کیا اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں حضور کے بعد، لہٰذا امامت کے فرائض آپ سر انجام دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر تشریف لائے، نماز شروع ہو گئی۔ حالت نماز کے اندر مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کر کے، آہٹ محسوس کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا کہ امام الانبیاء تاجدار کون و مقام مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ مصلی سے سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے ہاتھ لگایا، فرمایا کہ ابو بکر نماز کو مکمل کریں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غلامانہ حیثیت کو سمجھتے ہوئے مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ انہیں اپنی امامت کو جاری رکھنے کا حکم فرمایا۔ فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت اس حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، صحاح ستہ کی کتب کے اندر یہ حدیث صحیح الاسناد کے ساتھ موجود ہے۔
اور اسی طرح ایک مرتبہ نماز ظہر کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے اور امامت کے فرائض سیدنا صدیق اکبر سر انجام دے رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس بار بھی سیدنا صدیق اکبر نماز کے دوران ہی مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، اور ایک تیسری مرتبہ فجر کی نماز کے اندر مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور نماز کی دوسری رکعت چل رہی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار کون و مکان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کے اندر حضور نے نماز ادا فرمائی۔ قول مصطفیٰ سے بھی امامت صدیق کی ثابت ہے، فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی امامت صدیق کی ثابت ہے، اور تیسری ہے تقریر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضور بنفس نفیس جلوہ گر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی مسجد نبوی شریف پر، مسجد نبوی شریف کے اس مصلی پر جہاں امام الانبیاء تاجدار کون و مکان رب کے محبوب مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، اور ان 17 نمازوں کے اندر کسی ایک نماز کے اندر بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ ابوبکر آپ کی امامت مکمل ہوئی اب فاروق اعظم کو آنے دو، یا آپ کی امامت مکمل ہوئی عثمان غنی کو آنے دو، یا آپ کی امامت مکمل ہو گئی اب حیدر کرار کو آنے دو۔ نہیں، بلکہ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام علالت کے اندر حضور نے جب ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر یعنی میرے بابا جان کہیں کام سے تشریف لے گئے، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جائے نماز کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے، اور لوگوں کی صفیں درست کروانے کے لیے جب انہوں نے اپنے کلمات ارشاد فرمائے کہ لوگوں اپنی نمازیں اپنی صفیں درست کر لو اور صفوں کو سیدھا کر لو، سیدنا فاروق اعظم کی آواز جب حجرہ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہنچی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے سے سر باہر نکال کر حضور نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر ابوبکر صدیق موجود ہوں اس قوم کے اندر پھر کوئی اور امامت نہیں کر سکتا، کسی اور کی امامت کی نماز میرے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کو کہا جائے کہ وہ آگے آ کر وہ نماز پڑھائیں، یعنی کہ قول مصطفیٰ سے بھی امامت صدیق کی ثابت ہے، فعل مصطفیٰ سے بھی امامت صدیق کی ثابت ہے، تقریر مصطفیٰ سے بھی امامت صدیق کی ثابت ہے۔ پتہ چلا کہ امامت صدیقی اللہ کی بارگاہ کے اندر اور مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی مقبول ہے، اور پھر یہ وہ امامت ہے جس امامت کی اقتداء کے اندر، جس امامت میں صدیق اکبر امام ہیں اور مقتدی مولا علی شیر خدا ہیں، جن کی امامت کے اندر امام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز ادا کریں، وہ امامت کیسی امامت ہوگی؟ حضرات گرامی، بڑی زبردست بات ہے، کسی کو مصلی پر وقت کا چودھری کھڑا کرتا ہے، کسی کو امامت کے اوپر مسجد کی انتظامیہ کھڑا کرتی ہے، اور کسی کو مسجد کے امامت کے تقرر کے لیے محلے دار کھڑے کرتے ہیں، کسی کو کوئی بادشاہ کھڑا کرتا ہے۔ صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کہ مصلی امامت پر مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے، ان کی امامت کی کوئی ریس نہیں کر سکتا، ان کی امامت سے ان کو کوئی معزول نہیں کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی امامت کو مولا علی نے تسلیم کیا ہے، اور امامین حسنین کریمین نے تسلیم کیا ہے، فاروق اعظم اور عثمان غنی نے تسلیم کیا ہے، پوری امت نے تسلیم کیا ہے، تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے، تابعین کا بھی عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ان کی امامت میں متفق ہے، ائمہ اور اکابرین اور اسلاف کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امامت صدیقی کو تسلیم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔